اس محفل میں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کریں کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعریف اور اسلام کا تصور ہماری زبانوں پر بھی ہے اور لٹریچر میں بھی ہے اور تفسیروں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس گفتگو کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے چند مختصر سے لمحات اس میں صرف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس کو تازہ کر لیں کہ اسلام ہمارے پیش نظر کیا ہے۔ کسی چیز کی تعریف الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی ماڈل دیکھیں۔ ماڈل ایک جدید اصطلاح ہے، لیکن افکار کو، تصورات کو ذہن میں واضح اور صاف کرنے کے لیے ماڈل عام طور سے مفید ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ماڈل سے سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بہترین ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ وہ پہلے سب سے نمایاں مسلمان تھے، پہلے سے مطلب زمانی طور پہ یہ تعداد کے لحاظ سے، بلکہ سب سے آگے، سب سے نمایاں شخصیت مسلم۔ ان کے ماڈل پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اور اس کی سمت اللہ کی طرف متعین ہو گئی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر طرف سے کٹ کر، حنیف کے معنی ہے، اور میں نے اپنا رخ جو ہے وہ اس کی طرف کر لیا کہ جو آسمان و زمین کی طرف کو پیدا کرنے والا۔ گویا اعمال میں اور مزاج میں اور کردار میں تبدیلیاں جو بعد میں آنی ہیں وہ آتی رہیں گی، لیکن پہلی چیز یہ کہ شخصیت کا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے جو پرانے تعلقات اور انسان کی اجتماعی زندگی اگر آپ غور کریں تو دراصل تعلقات کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ تعلقات جو آدمی خاندان میں قائم کرتا ہے، وہ تعلقات جو آدمی باہر معاشرے میں قائم کرتا ہے، وہ تعلقات جو آدمی انسانوں سے قائم کرتا ہے، وہ تعلقات جو آدمی مادی چیزوں سے قائم کرتا ہے، ان سب کے مجموعے کا نام، وہ تعلقات مال سے ہوں یا مفادات سے ہوں یا افراد سے ہوں، ان سب کا نام زندگی خاص طور پر اجتماعی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے تعلقات کاٹ کر ان سب تعلقات کو اللہ کے ساتھ جوڑا۔ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا، بالکل توڑ لیا اپنے تعلق کو ہر اس چیز سے جو تمہارے ساتھ ہے، یہ جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ یہ تعلق وطن سے ہو، والدین سے ہو، گھر سے ہو، بیٹے سے ہو، اور ہر تعلق کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ غالب آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ خود سپردگی کی ایک ایسی کیفیت تھی کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ مولا کی مرضی ہے تو اس کو بغیر کسی اطاعت اور بغیر کسی ریزرویشن کے کی تعمیل کے لیے وہ تیار ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں اور میں سپرد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہوں۔ اور چوتھی بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ادارے قائم ہوں اور وہ سوسائٹی قائم ہو جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں بھی اسی مسلک کے اوپر قائم رہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ ایک دوسری امت پیدا، امت ذریۃ مسلمۃ لک، کہ جو اطاعت کرنے والی ہو، یہ ساری دراصل اسلام کے اس رخ کو بھی متعین کرتی ہیں کہ پوری کی پوری کوشش اس بات پر بھی صرف ہو کہ ادارے وجود میں آئیں اور انسانی نسلوں کو بھی اسی راہ پر قائم رکھنے کا اور قائم کرنے کا اہتمام۔ یہ مختصراً اگر ہم صرف ایک شخص کے ماڈل کو سامنے رکھیں تو اسلامی کی وہ تعریف ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ بڑی جامع تعریف اور بڑی دلکش تعریف ہے، اور اس کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بہت ساری تقریروں کتابوں سے شاید سمجھ میں نہ آتی ہو، کہ جو امام اول تھے تحریک اسلامی کے، ان کی پوری روش، ان کا ماڈل جو ہے وہ اسلامی کے لفظ کو جب وہ تحریک کے ساتھ لگے گا تو اس کو پوری طرح واضح اور صاف کر دے۔ اب اس کو سامنے رکھے اگر آپ غور کریں
और इसको अगर हम खुलासे के तौर पर बयान करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना, की दावत देना, तो गलबे की जद्दोजहद करना सिर्फ उसकी खुशनुदी के उसूल के, इसकी किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपके लिए बहुत मारूफ है और यही वो काम था जैसा मैंने अर्ज़ किया था जो अल्लाह ताला ने अपने सारे अंबिया इकराम के